فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ معزز سامعین، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں بڑے ہی اہم موضوع پر کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہے توکل علی اللہ کی اہمیت۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا ایک مومن کی پہچان ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، ضروری ہے کہ اسی کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھروسے میں تھوڑی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آج کے جو حالات ہے، کووڈ-19 کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشرتی چیزیں متاثر ہوئی ہے، کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مالی تنگی کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی ذات پر ایک مسلمان کو، ایک مومن کو بھروسہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائے کہ اے میری قوم، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین ان کنتم مسلمین۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم حقیقی معنوں میں مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ تو جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس ذات پر ایمان رکھے، ساتھ ہی ساتھ توکل کرے۔ اللہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ بھلائی کا معاملہ کرے گا، گرچہ وقتی طور پر کچھ آزمائشیں، کچھ مصیبتیں، کچھ تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بہتر ہوگا۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین آج کے جو حالات ہے، اگر کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، صبر کرتا ہے، اللہ پر امید رکھتا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس صبر کا بدلہ جنت کی شکل میں عطا کریں گے، کیونکہ رب العالمین کا وعدہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے مصیبت بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے مصیبت حادثات کی شکل میں ہو، چاہے مصیبت مالی تنگی کی شکل میں ہو، چاہے مصیبت کاروباری نقصان کی شکل میں ہو، چاہے مصیبت
کسی بھی شکل کی ہو. مومنوں کا یہ شیوا بتایا گیا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کیا، انسان کے بدن کے اندر کئی نعمتیں ہیں، انسان کے جسم کے باہر کئی نعمتیں ہیں، انسان کی زندگی میں کئی نعمتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. ان نعمتوں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بدلے اگر کچھ آزما رہا ہے تو پریشان ہونے کے بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا بنیادی جز ہے. جیسے توکل ایمان میں داخل ہے اور ایمان کا ایک بنیادی جز ہے، ویسے ہی یہ ایک عبادت بھی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنا ایک عبادت ہے. یہی عبادت کسی غیر کے ساتھ اگر شامل ہو گئی کہ اگر ہم بیمار ہیں فلاں کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ شفا دے دیں گے، یا ان کے دربار میں حاضری پر ہمیں شفا مل جائے گی، اگر ہم فلاں جگہ ماتھا جھکائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اگر فلاں کی دی ہوئی ڈوری کو اگر ہم، تعویذ کو اگر ہم، کڑے کو اگر ہم، توغرے کو اگر ہم لگا لیں گے، لٹکا لیں گے، پہن لیں گے تو اس سے مصیبتیں بلائیں ٹل جائے گی. یہ تمام شرک کے اندر داخل ہے. توکل کیا ہے؟ ایک مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمیں نفع دے سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں نقصان سے دوچار کر سکتا ہے، اللہ ہی نعمتیں دینے پر قادر ہے، اللہ ہی نعمتیں چھیننے پر قادر ہے. ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کروں گا. کبھی مصیبتیں گناہوں کے کفارے کی شکل میں آتی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اگر کوئی مومن ہے، ایماندار ہے، نیکیوں میں زندگی گزارنے والا ہے، یہ آزمائشیں اس کے لیے جنت کے درجات کی بلندی کا سبب ہے. اور انبیاء علیہ السلام پر ایسی آزمائشیں گزر چکی ہیں. انہوں نے توکل کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، اور توکل کی ایک جامع آیت سورہ توبہ میں رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہمیں وہی پہنچتا ہے جو اللہ ہمارے لیے مقدر کر دیا. هُوَ مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ ہی پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر ہماری تقدیر میں بھلائیاں ہیں تو ہمیں نقصان پہنچ نہیں سکتا. اگر کچھ نقصانات ہیں تو وہ کوئی بدل نہیں سکتا سوائے دعاؤں کے. اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہماری تقدیر کا خیر ہمیں عطا فرما، تقدیر کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اخلاص کی بنیاد پر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کرنا چاہیے. اللہ ہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا چاہیے. ہر معاملے میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے. اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے اندر داخل ہے. اسباب یعنی کیا ہے؟ جیسے وائرس چل رہا ہے، ماسک لگانا یہ اسباب ہے. سوشل ڈسٹینس یہ اسباب ہے.
دوری اختیار کرنا بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ اسباب ہے، بیمار ہو گئے دوائیں کھانا یہ اسباب ہے، زندگی گزارنے کے لیے محنت مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، مال کمانا یہ اسباب ہے، اور یہ توکل کے اندر داخل ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ ہماری تقدیر لکھ دیا، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے کیونکہ اللہ ہی کھلانے والا ہے، یہ توکل نہیں ہوتا۔ یہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے اندر داخل ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائے اعقلھا وتوکل علی اللہ، کہ اپنی سواری کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مسجد کے لیے آئے، سواری کھلی چھوڑ کے آئے کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں میں، نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ ہم باہر اپنی سواری کو اچھی طرح باندھ دیں، قفل ڈال دیں، لاک ڈال دیں، اس کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، یہ ہے توکل۔ اسباب کو چھوڑنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ صرف اسباب ہی پر مکمل بھروسہ کر کے توکل چھوڑ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، توکل کے خلاف ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب چھوڑ دینا، اسباب کو اختیار نہیں کرنا یہ توکل کے اندر نہیں آتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے نماز کے سلسلے میں۔ صف بندی کے بڑے سخت شرائط ہے، قدم سے قدم ملنا چاہیے، کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، مل کر کھڑے ہونا چاہیے، صفوں کے بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن یہ سنت ہے۔ آج کے حالات میں بیماریوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی صف بندی میں الگ الگ کھڑ رہا ہے تو یہ توکل کے اندر آتا ہے، یہ توکل کے اندر آتا ہے۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، لا عدویٰ کہا، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے کو لگنے کی صلاحیت بیماریوں میں نہیں رہتی، الا یہ کہ اللہ نے اسے ذریعہ بنایا ہو ایک دوسرے تک پہنچنے کا۔ بیماری اللہ کے حکم پر لگتی ہے، بذات خود نہیں لگتی، اسی لیے احتیاط کی تلقین کی گئی، احتیاط کی تلقین کی گئی، یہ سنت کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے، اس میں ایک بیمار شخص تھا، ایسی بیماری جس کا اثر دوسروں پر بھی ہو سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے اس کی بیعت لیے۔ بیعت کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن اشارے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیے، یہ توکل کے اندر ہے۔ تو اب صف بندی میں اگر کوئی دور دور کھڑے رہ رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو توکل کے خلاف ہے، جب ہم صف بندی کریں گے تو کون سی بیماری آئے گی، جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے نماز پڑھیں گے تو کون سی بیماری آئے گی، نہیں۔ احتیاط، شریعت نے احتیاط کا بھی حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے احتیاط بھی ہمیں ملتا ہے، اور احتیاط اسی کو اسباب کہتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کی زندگیاں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب العالمین نے خود اعلان کیا جب جنگ کے لیے نکلو تو بغیر ہتھیار کے نہ نکلو۔ جنگ کے لیے جب جائیں گے تو ہتھیار پورا ساتھ رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ میدان جنگ میں گھس گئے ٹھہر گئے، کوئی بھی آتا مار دیتا۔ تعلیم کیا دی شریعت نے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ جنگ کی مکمل تیاری کر لو، پلاننگ کر لو، ہتھیار جمع کر لو، گھوڑے تیار رکھو، صحت مند گھوڑے ہو، جنگ کے خاص گھوڑے ہو، ہتھیار مکمل ہو، ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ کیا تعلیم دی شریعت نے؟ جنگ میں جاؤ تو پوری تیاری کے ساتھ جاؤ، یہ اسباب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں،
जब रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि बीवी और बच्चे को बेआब हो गया ऐसी वादी में छोड़ दें जहां पर कोई आबादी ना हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे को मक्के में काबतुल्लाह के पास छोड़ देते हैं और साथ ही साथ एक थैले में कुछ खजूरें, पानी का इंतजाम भी कर देते हैं। ये छोड़ना ये तवक्कुल था, क्योंकि अल्लाह की जात पर भरोसा था कि अल्लाह ताला मेरे बीवी बच्चे को जाय नहीं करेगा, क्योंकि रब का हुक्म है छोड़ो, तो यकीन था कि अल्लाह मेरे बीवी बच्चे को जाय नहीं करेगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम असबाब भी इख्तियार किए, ये नहीं कि अल्लाह कह दिया छोड़ दिए, नहीं, खाने पीने का भी उनका बंदोबस्त किए, कुछ खजूरें जितना मुयस्सर हो सके, पानी ताकि वो जिंदगी गुजार सके, रख देते हैं, वहां से चले जाते हैं और रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैं अपने खानदान के, अपनी नस्ल के, अपनी ज़ुर्रियत के एक हिस्से को तेरे घर के पास, मोहतरम घर के पास छोड़ दिया, बेआब हो गया जहां पर कुछ अनाज नहीं, कुछ बस्ती नहीं, कुछ लोग नहीं, ऐसी जगह पर छोड़ दिया। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह ताकि ये नमाज कायम करे, फजअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात, लोगों के दिलों को फेर दे, हर किस्म का रिज्क इन्हें इनायत कर। रिज्क का इंतजाम भी किए, साथ में दुआ भी कर रहे हैं, इलाही इनके रिज्क में इजाफा कर, इन्हें रिज्क अता कर, मुख्तलिफ फल अता कर। और आज देखिए काबतुल्लाह के पास दुनिया के हर किस्म के फल मिल जाते हैं। लोगों का दिल कैसे माइल होता है काबतुल्लाह की तरफ, ईमान ताजा होता है दीदार पर, आंखों से आंसू जारी होते जो काबतुल्लाह को अपने आंखों से देखते हैं करीब में। ये ईमान है, ये दुआ का असर है। हाजरा कहती हैं कि हमें यहां छोड़ जा रहे हो, कोई जवाब नहीं, छोड़ दिए निकल गए। पुकारती हैं, आखिर में कहती हैं कि अल्लाह का हुक्म है, तो इशारे से कहते हैं हाँ कुर्बान जाइए। क्या ईमान था, क्या तवक्कुल था। कहती है तब तो अल्लाह में जाए नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। देखिए आबादी नहीं, कोई दरख्त नहीं, चंद खजूरे, पानी है, बाकी कोई चीज नहीं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह में जाए नहीं करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी भरोसा था कि अल्लाह जाए नहीं करेगा, ऐसा तवक्कुल होना चाहिए। तो बताना ये चाह रहा हूं कि असबाब इख्तियार करना ये तवक्कुल के अंदर है, असबाब को छोड़ देना ये तवक्कुल के अंदर नहीं आता। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियों से हमें यह पैगाम मिलता है। इंशाअल्लाह मजीद बातें आइंदा जुमा रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम को तुझ पर मुकम्मल भरोसा रखने वाला बना, हमारे दिल के ईमान को मजबूत कर दे। इलाही तू ही हाजत रवा मुश्किल कुशा है, हमारे मसाइल को अपने फजल व करम